اگر تو نے یہ نیکی نہ کی ہوتی تو تجھے ایمان نصیب نہ ہوتا۔ اس دور کے اندر بھی اللہ کے نیک بندے موجود تھے، اللہ کے نیک بندے۔ تو یہ عظمت حضور بیان کرتے ہیں کہ بچی کے ساتھ شفقت کرو۔ کہاں بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اور کہاں میرے مصطفیٰ کریم نے بیٹی کے ساتھ عملی طور پہ ایسا پیار کر کے لوگوں کو دکھایا کہ جب آپ کی اپنی بیٹی نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تھی، حضور اٹھ کے اپنی بیٹی کا ماتھا چوم لیتے تھے، اور اپنی جگہ پہ نبی اپنی بیٹی کو بٹھایا کرتے تھے۔ بیٹی پر بھی صدقے جائیں، جب بابل والد گرامی بیٹی کی بارگاہ میں تشریف لے کے جایا کرتے تھے تو بیٹی بھی اٹھ کر اپنے باپ کے ہاتھ پر بوسہ دے کے جہاں خود بیٹھی ہوا کرتی تھی وہاں اپنے بابا کو بٹھا دیا کرتے تھے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا یار و کرم کیا ہے۔ اب عورت کو چاہیے نا، عورت نبی کریم کی محبت کا پاس رکھے، کلمے کا پاس رکھے، دین کا پاس رکھے، حیا کرے اور دین کی باندی بن جائے، اور کالی کملی والے آقا کے اوپر صدقے اور واری جائے۔ کیونکہ عورت اگر ماں تھی تو بیچی جا رہی تھی، عورت اگر بیوی تھی تو آگ میں جل رہی تھی، عورت اگر بہن تھی تو بستر کی زینت بن رہی تھی، عورت اگر بیٹی تھی تو زندہ درگور ہو رہی تھی، کوئی قدر نہ تھی عورت کی۔ میرے آقا نے آ کے عورت کو کیسا مقام دیا کہ عورت اگر بیٹی ہے تو خدا کی رحمت کا نشان، عورت اگر بہن ہے تو عزت کی تاجدار، عورت اگر بیوی ہے وفا کی حقدار، اگر عورت ماں ہے تو خدا کی جنت اس کے پیروں کے تلے رکھ دی جاتی ہے۔ ایک طرف حالات کیا تھے کہ مصر کے اندر جب کوئی بادشاہ مر جاتا تو بادشاہ کو دفن کرنے کے لیے پہاڑ کے اندر محل تعمیر کیا جاتا، اندر کرسی رکھی جاتی، اناج کے ٹوکرے رکھے جاتے، پانی کے مشکیدے بھر کے رکھے جاتے، سونے اور چاندی کے تھال رکھے جاتے۔ چلو یہ سب کچھ رکھ دیا جاتا، کوئی بات نہیں تھی، کوئی سمجھتا کہ دولت کا ضیاع ہے، لیکن ظلم کیا تھا کہ 10 زندہ مرد اور 10 زندہ عورتیں اندر داخل کر کے آگے سے غار کا منہ بند کر دیا جاتا تھا۔ کس طرح مرتے ہوں گے بیچارے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے۔ پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں جب 1955 میں مصر پڑھنے گیا تو مجھے کچھ دوستوں نے بتایا کہ یہاں ایک علاقے کے اندر پہاڑ سے کچھ چیزیں برآمد ہوئی ہیں۔ تو پیر صاحب فرماتے ہیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا تھا، وہ سنہری کرسیاں، ہڈیوں کے ڈھانچے، تھال اور اس طرح کی دیگر چیزیں۔ ایک طرف اتنا ظلم، لیکن میرے بھائیوں توجہ تو کریں، دوسری طرف حضور کا کرم دیکھیں۔ ادھر انسانوں کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا تھا، ادھر میرے آقا کا ذرا اسوہ حسنہ سن لیں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں رات کے وقت پرندوں کا شکار نہ کیا کرو، رات کو پرندے آرام کر رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا جب جانور کو ذبح کرتے ہو تو جانور کے سامنے چھری بھی تیز نہ کرو، جانور کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح نہ کرو، جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اسے چارہ ڈالو، اسے پانی پلاؤ۔ جانور کو جب ذبح کر لیتے ہو تو اس وقت اس کی فوری کھال اتارنا شروع نہ کر دو۔ کیوں؟ فرمایا اس کے روئیں میں بھی روح باقی ہے، جب تم فوری کھال اتارنا شروع کر دو گے تو اسے تکلیف ہوگی۔ حضرات توجہ تو کریں، ایک جانور ہے ذبح بھی ہو چکا ہے، روح بھی نکل چکی ہے، شارک کٹ چکی ہے، خون نکل چکا ہے، میں صدقے جاؤں آقا تیری رحمت للعالمین پہ انسان تو انسان رہے، تو نے ایک مضبوط جانور کے بھی آرام کا خیال رکھا ہوا ہے۔ زمانہ جہلیت کے اندر لوگ اپنے دشمن کو قتل کر کے اس کی ناک اتار کے، آنکھیں نکال کے، ہونٹ کاٹ کے، کان کاٹ کے، ان کے ہار پرو کر اپنے گلوں میں ڈال کے لوگ ناچ کے اپنی جوش انتقام پورا کرتے تھے، آتش انتقام کو ٹھنڈا کرتے تھے۔ یعنی یہ حالت تھی بربریت کی، ظلم اور درندگی کی، کہ انسانی لاشوں کا حلیہ بگاڑ دیا جاتا تھا۔ نبی کریم کے اپنے چچا جان حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ نشا کیا گیا تھا، پیٹ چاک کر کے کلیجہ کاٹا گیا۔ ہندا نے چبانا چاہا لیکن چبا نہ سکی۔ پھر جو شہدائے احد تھے ان کی اعضاء کے ہار پرو کے مکے کی عورتیں رقص کرتی ہوئی مکے میں داخل ہوئی تھیں۔ یہ دنیا کے حالات تھے، لیکن میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا
کہ انسان تو انسان، اگر کوئی باولا کتا بھی مر جائے تو اس کا بھی حلیہ نہ بگاڑو۔